إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فيا أيها الناس فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز والفرقان المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی اور اپنی عبادت کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہماری ریاستوں کو ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 5 تاریخ ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ محرم سے ہم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے. محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. یہ نئے سال کا آغاز جب ہوا ہے، اس موقع سے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نئے سال کو ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث سے نجات بنائے. اور اس میں گزشتہ سال میں جو ہم سے کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر قوم کا اپنا اپنا سال ہے، اپنی اپنی تاریخ ہے. ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے. ہجرت یعنی جب
مکہ معظمہ سے ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر آزادی کے ساتھ فری ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ تاریخ انسانی میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہمارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے نہیں شروع ہوا، اور نہ اس دن سے شروع ہوا جس دن آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل کی گئی تھی، بسم ربک الذی خلق، اس سے بھی ہمارے سال کی شروعات نہیں ہوئی۔ ہمارے سال کا آغاز ہوا ہے بہت ہی ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا، اور اسی انقلابی قدم کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو جائے، اس لیے ہمارا سال وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکے میں بے یار و مددگار ہو گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے آپ پر، اور یہاں تک کہ مکہ کے لوگ، مکہ واسی آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ جب نبی کو قتل کرنے کی سازش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آیا کہ تم اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ، اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سنگھرش کی زندگی ہے۔ مکہ میں 13 سال سنگھرش کیا گیا، توحید کی دعوت کو پھیلانے کی سر توڑ کوشش کی گئی، محنت کی گئی، دعوت کو عام کیا گیا۔ تمام جو مکہ کے غیر مسلمین تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان تمام کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے، ہمارے نبی خود مکہ کے باسی، مکہ کے رہنے والے، قریش کے خاندان سے آپ کا تعلق، سب سے اونچا خاندان قریش کا خاندان، اور مکہ کے رہنے والوں میں سب سے بہترین انسان جن کو امین اور صادق کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا، خود مکہ کے لوگوں نے انہیں امین کہا تھا، صادق کہا تھا، سچا کہا تھا۔ لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا اور یہ کہا کہ یہ بت ہمارے اور تمہارے کام کے نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دکھوں کا درما نہیں ہے، انسانیت کے دکھوں کا درما صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت میں ہے، جب یہ نعرہ بلند کیا آپ نے تو وہی مکہ کے لوگ آپ کے جانے دشمن بن گئے۔ جنہوں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی۔ جب آپ کو اپنے، ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو، اور حضور کو بھی اپنے وطن مکہ سے محبت تھی۔ جب آپ جانے لگے مکہ سے مدینہ تو آپ نے مکہ کی طرف گھوم کر کے کہا کہ اے مکہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر میرے نزدیک تو ہے، اور اگر تیرے باشندوں نے مجھے یہاں سے نہیں نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، وہ کون سا موقع تھا؟ تو ہماری تاریخ وہاں سے جڑتی ہے۔ ایک سنگھرش، دعوت کے لیے کوشش، دین پھیلانے کے لیے محنت، ایک اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش۔ اس زمین پر، یہ زمین اللہ کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر صرف اور صرف اللہ کی حکمرانی کے قیام کی کوشش، اس سے ہماری تاریخ جڑی ہے۔ ہماری تاریخ کسی کھیل کود کے طور پر نہیں ہے، بلا مقصد یہ تاریخ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سفر المظفر، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس سفر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے بھی
جب ہمارے سال کا آغاز شروع ہوا ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو کس طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کے جرم میں مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ تاریخ، وہ واقعات، وہ سنگھرش، وہ کوشش، وہ آپ کی محنت، یہ سارے ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اور کس طریقے سے جب آپ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کے لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جاتے ہی وہاں پر ایک اسلامی حکومت، چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہو گئی وہاں پر۔ اور 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پورا عرب زیر نگی ہو گیا۔ 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں چند سو، 200، 400، 500، 600 ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب مدینہ پہنچے اور مدینہ میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جب وہاں حکومت قائم ہو گئی تو پھر وہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگے۔ اور حضور کے انتقال کے وقت پورا عرب جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ میرے بھائی، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہماری پہچان۔ تو جب یہ سال شروع ہوتا ہے تو ہم تمام بھائیوں کو وہ واقعات کو یاد کرنا چاہیے کہ کس جرم میں، آخر کون سے جرم تھا ہمارے نبی کا کہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ جرم یہی تھا کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، اور اس زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کیا جرم تھا؟ کسی کو مارا نہیں تھا، آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا تھا، کسی کو ستایا نہیں تھا، کسی کا مال نہیں ہڑپ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا، سیدھے سادے طریقے سے دین کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، ہمارے لیے پھولوں کا بستر نہیں ہے۔ جب آپ دین پر چلیں گے تو آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ تکلیف کا سامنا کر لیں گے تو مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ جنت النعیم ہے، جس کی گارنٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ایک پہلو سے یہ ایک تاریخی پہلو تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب اس میں جو ہمارے لیے کچھ روحانی پہلو ہے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، جو 12واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ پہلا مہینہ ہے۔ دونوں مہینے خیر کے مہینے ہیں، بھلائی کے مہینے ہیں، نیکی کے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ میں ہم نے کیا کیا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی ہے، ذی الحجہ میں عرفہ کے دن روزہ ہے، وہ روزہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ عرفہ کے دن کا جو لوگ روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہ معاف۔ تو ابھی جو مہینہ گزرا ہے وہ خیر کا مہینہ گزرا ہے، اور جو محرم شروع ہوا ہے وہ بھی خیر کا مہینہ ہے، وہ بھی خیر کا مہینہ ہے۔ خیر کا مہینہ کیسے ہے؟ ہمارے نبی کے ارشاد ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، اور اس سے پہلے 1 دن اور 10ویں 2 دن، یا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا، ہمارے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ ذی الحجہ کے اس میں ہمارے دو اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوئے تھے، اور اس میں 1 سال کے گناہ کی معافی ہوا نا، خیر ہوا۔ ذی الحجہ میں بھی خیر اور بھلائی ہے، اور محرم میں بھی ہمارے لیے خیر بھلائی ہے۔ تو ہمارا سال ختم ہوا خیر کے ساتھ اور شروع ہوا خیر کے ساتھ۔ ادھر بھی 1 سال کے روزے کا ثواب اور ادھر 2 سال کے روزے کا ثواب۔ میرے بھائیوں، تو مسلمانوں کی زندگی ہماتن خیر ہے،
مسلمانوں کی زندگی ہمارے تک بھلائی ہے. مسلمانوں کے لیے ہر جگہ جہاں بھی جائے مسلمان اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, بھلائی کی بھلائی ہے, کیونکہ مسلمانوں کی نیتیں صاف ہوتی ہیں. وہ جہاں بھی جاتا ہے صاف نیت کے ساتھ جاتا ہے. مسلمان اپنے دل میں کوئی برائی چھپائے ہوئے نہیں پھرتا. مسلمان اپنے دل میں بدنیتی چھپا کر کے نہیں چلتا. مسلمان سیدھے دل کا انسان ہوتا ہے. وہ ایک اللہ پر, ایسے اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس اللہ پر ہمارا ایمان ہے جو چھپے اور کھلے ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایک مسلمان چاہے اکیلے ہو, تنہائی میں ہو, جنگل میں ہو, گھر میں ہو, بیابان میں ہو, مجلس میں ہو یا اکیلے ہو, وہ اللہ سے تو ڈرے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ روحانی پہلو ہے جو ہمارے لیے, ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے رہنی چاہیے. ہم نے محرم ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے نیکیاں کی اور محرم الحرام بھی ہم سے نیکیوں کا مطالبہ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرمائے وہ 10 تاریخ کو یا 9 اور 10 تاریخ یا 10 اور 11 تاریخ 2 روزے رکھیں یا کم سے کم 1 روزہ رکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ روزہ ہمارے لیے, آپ کے لیے قابل قبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو, 10 محرم. تو پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات جو ملی تھی وہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی, اس لیے شکرانے کے طور پر یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ سے میں زیادہ قریب ہوں. موسیٰ نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, اور نبی جتنے ہوتے ہیں وہ سب بھائی ہوتے ہیں. میں ان سے زیادہ قریب ہوں. میں بھی اس دن روزہ رکھوں گا اور 1 روزہ زیادہ رکھوں گا, یعنی 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا. میرے بھائی یہ اس 10 تاریخ کی اہمیت اس طریقے سے ہے اور ہمارے لیے, ہماری نجات کے لیے یہ سارے ایام ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایام اللہ کہا ہے. ایام اللہ, ایام اللہ مطلب اللہ کے دن. یہ سب اللہ کے دن ہیں. روایت میں آتا ہے, اسرائیلی روایت میں کچھ اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں چونکہ وہ تحقیق نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. اسرائیلی روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے توبہ اسی دن قبول ہوئی, آدم علیہ السلام اسی دن بھیجے گئے, اور کیا نام ہے ایک اور نبی یونس علیہ السلام تھے, ان کی دعا اسی دن قبول ہوئی. بہت سی روایات ہیں لیکن چونکہ تحقیق نہیں ہے اس لیے میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا. البتہ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم و جابر کے چنگل سے وہاں کے مسلمانوں کو یعنی یہودیوں کو نجات دیا تھا. اور اس کے بعد تاریخ انسانی میں بہت سے گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں, بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 61 سال کے بعد آپ کے نواسے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ میدان کربلا میں پیش آتا ہے. ایک واقعہ ہے, ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا اور آج اس یاد کو ایک اپنے لیے ہر مسلمان کو اپنے لیے ایک روحانی تربیت کا ذریعہ بنانے کے بجائے بدقسمتی یہ رہی کہ مسلمانوں نے اس دن کو کھیل تماشے کے طور پر لے لیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ مختلف عیدیں منانا, مختلف تیوہار منا لینا, یہ دراصل بہت سے جو بادشاہ گزرے ہیں, ظالم بادشاہ, وہ توجہ ہٹانے کے لیے جو اصل مسئلہ ہوتا تھا ان مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی یہ عید بنا دیا, کبھی وہ موقع دے دیا ہنسنے کا, کھیلنے کا, اور مختلف عید اور مختلف ان کو موقع دیا کھیلنے کے لیے. اس
میں سے یہ بھی ایک موقع ہے کہ آپ کی شہادت کے 400 برس کے بعد ایک بادشاہ نے تعزیہ داری کی رسم کو شروع کر کے عوام کو اس میں بھیجا دیا۔ جو عوام بادشاہ کی طرف متوجہ ہے کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، اس سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو تعزیہ داری میں لگا کر کے اور لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا دین اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، دین ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں ہے۔ محرم منانا، تعزیہ منانا، یہ کب سے دین ہو گیا؟ دین تو حضور کے ٹائم میں ختم ہو گیا، کیا نام ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو چکا حضور کی زندگی میں۔ اس کے بعد 400 سال کے بعد، 61 سال کے بعد ایک شہادت ہو جاتی ہے، اور 400 سال کے بعد اس کو جو ہے عوام کو بنانے کے لیے بنا جاتا ہے۔ وہ دین کہاں سے آیا؟ دین میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ دین ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں پرو ہے، کون سا پرو ہے؟ ذرا بتائیے۔ کوئی پرو نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 پرو ہے، وہ ہے عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ جو ذوالحجہ میں جو عید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عید ہے ہی نہیں مسلمان کی۔ میرے بھائیوں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ مسلمان جب اصل سے ہٹ گیا، جہاد سے ہٹ گئے، قتال سے ہٹ گئے، اور دینداری سے دور ہو گئے، دنیا داری آ گئی، تو دنیا داری لوگوں میں بہت سی ناجائز اور غلط کام شروع ہو جاتے ہیں۔ پیروں کا پیدا ہو جانا، بھانڈوں کا پیدا ہو جانا، اور گندے گندے شکل، لمبے لمبے ناخن داڑھی والے کا، اور کیا کیا لگا کر کے گھومتے پھرنا، لوگوں کا اس کے پیچھے دوڑنا۔ یہ جب کوئی قوم جہالت میں آ جاتی ہے، غلامی میں آ جاتی ہے، یہی سب سوچتا ہے۔ دینداری ختم ہو جاتی ہے، جہاد کا اسپرٹ ختم ہوتا ہے، دینداری کا اسپرٹ ختم ہو جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا اسپرٹ ختم ہو کر کے لوگوں کو انہی سب کاموں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اور آج ہماری قوم کہیں محرم کے نام پر اور کہیں دوسرے بدعات و خرافات کے نام پر اس میں لگی ہوئی ہے، اور اصل دین کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کی حقیقت ہے، اور اس کو ہمیں اس ناحیے سے لینا چاہیے کہ ہمیں اس میں اپنی تربیت کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اس کے لیے کیجیے، نہ کہ خوشی منانا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو کیا لوگ خوشی مناتے ہیں؟ ڈھول تاشے بناتے ہیں؟ ذرا بتائیے، لوگوں کا دماغ کہاں چلا گیا؟ کسی کی موت ہو جائے تو ڈھول تماشے کہاں سے آ گیا، اور مختلف جو چیزیں آتی ہیں وہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور کے نواسے تھے، پیارے نواسے تھے، اور انہوں نے اپنی جان دین کے لیے کٹائی تھی۔ دین کے لیے، دین کے لیے کیسے کٹائی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حکومت سنبھالنے کا جو موقع آیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا۔ وہ حضور کے خاندان سے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ بھی حضرت ابوبکر کے خاندان سے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ بھی ان میں سے کسی خاندان سے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلیفہ بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کا مزاج حکمرانی یہ ہے کہ لوگ ارباب حل و عقد مل کر کے جو ان میں سے جو سب سے افضل ہو، بہتر ہو، چاہے وہ جس خاندان کا ہو، جس کا بیٹا ہو، ان کو حکمرانی دی جائے، اسی کو خلافت کہتے ہیں، یہ خلافت ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ملک میں بدامنی پھیل جائے گی، اور اگر کوئی دوسرا آدمی خلیفہ بنا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کہا کر کے ان سے یہ کہلوا لیا۔ اپنے ہی بیٹے کو، یزید کو، انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا۔ تو گویا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جب خلیفہ نامزد کر دیا تو بادشاہت وہیں سے آ گیا، کنگشپ یہیں آ گیا۔ باپ بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، اور بادشاہت میں ایسے ہوتا ہے کہ باپ مارا تو بیٹا، اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی، بڑا بھائی
یا جو بھی بائے وہ بنتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، بہت بڑا پریورتن آ گیا ہے، جس طریقے سے ابو بکر چنے گئے تھے، جس طریقے سے عمر چنے گئے تھے، جس طریقے سے علی اور عثمان چنے گئے تھے، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ اسلام میں بادشاہت آ گئی ہے، اسی بادشاہت کو روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں روک سکے اور وہ اس راستے میں جان دے دی۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ کھیل کود اور تماشا لے رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے، اگر ہم کو حضرت حسین سے محبت ہے، اور محبت ہونی ہی چاہیے کیونکہ نواز رسول سے محبت یہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن ایمان ان سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کا جو مشن تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جس طریقے سے دین کے لیے انہوں نے جان لڑا دی، اس طریقے سے ہم کو یہ لینا پڑے گا، یہ چیز ہم کو لینا پڑے گا، نہ کہ اس سے جو ہے کھیل تماشا لینا پڑے گا۔ ہم نے اس سے کھیل تماشا لے لیا، یہ ہم نے سبق نہیں لیا کہ حضرت امام حسین نے حق بات کے خاطر اپنی گردن کٹا دی۔ ہمیں بھی صحیح کام کے لیے اپنے تن من دھن کو لگا دینا چاہیے، یہ سبق ہم کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یعنی مسلمانوں کو صحیح روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مختلف قسم کے جو جیل جھال جو ہے اسلام میں لایا گیا ہے، مختلف قسم کے پگڈنڈیاں بنا لی گئی، مختلف قسم کے جو رسم نہیں تھی وہ رسم بنا لیا گیا، اور مختلف پرو اور مختلف عیدیں بنا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کے دو ہی مواقع ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے، باقی مسلمانوں کے لیے پوری عید ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے عید ہے، ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہمارے لیے عید کا موقع نہیں ہے یہ؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرتا ہے، کیا ہمارے لیے عید نہیں ہے؟ یہ جمعہ کے دن جو آج دن مسلمان جمع ہوئے ہمارے لیے عید نہیں، یہ عید ہے ہمارے لیے۔ لیکن کسی ایسی چیز کو عید بنا دینا جس میں اسلام اور شریعت میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔